ترتيبما الحال شاهد حسين ناظم حفظ قارئ كمال السلام وذا سمين الزاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات ہمارا اپنے قلبوں عالم کے مالک المختار جناب محبوب پروردگار سید ابرار اخیار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ مقدسہ میں گھوم گھوم کر حضور پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديك صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد نماز عشاء سے اب تک آپ نے بڑے بہترین خطاب سماعت کیے. یہ مجلس ہمارے عزیزم نظام بھائی ان کے والد مرحوم کی برسی کے موقع پر سجائی گئی. اب تبارک و تعالی مرحوم کی بے حساب کتاب مغفرت فرمائے. اس محفل کی برکت سے ان کے سیئات و حسنات میں تبدیل فرمائے اور ان کی اولاد، ان کی نسل، ان کی ذریت کے مولا ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا. اور آپ یہاں سردراب میں جمع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. یہ لمحہ، یہ رات، یہ گھڑی کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس لمحے کو، اس گھڑی کو، اس رات بخشش و نجات کا ذریعہ بنا. آئیے فرمائشیں کا یہ ہے کیونکہ رات کا پہلا پہر گزرنے کو ہے، صرف 1.5 گھنٹہ ہوتے ہیں. اور میں پہلے پہر سے پہلے آپ سے انشاءاللہ پہلا پہر سے پہلے آپ ماشاءاللہ
تعداد تو کم ہے لیکن محبین کی ہے. کہتے ہیں چاہنے والوں کی تعداد تھوڑی بھی ہو دل کو تسکین مل جاتی ہے، ورنہ نفرت کرنے والوں کی تو ایک بھیڑ موجود ہے. سب سے پہلے میں جو ایک شعر میرے دل کے بڑے قریب ہے اور موقع کی مناسبت سے میں اکثر و بیشتر جگہ ان اشعار کو گنگناتا ہوں. مجھے پسند ہے، شاید آپ کو بھی پسند آئے. سکون پایا ہے بے کسی میں، سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں، حدود غم سے نکل گیا ہوں، تلاش جانا خیال حضرت جب آ گیا ہے، خیال حضرت جب آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا، خیال حضرت جب آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا. ہم کسی کا باپ جاتا ہے، کسی کی ماں انتقال کر جاتی ہے، بھائی انتقال کر جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ہم بڑا گھبرا جاتے ہیں، بڑا روتے ہیں، بڑی آہیں کرتے ہیں، بڑا آہو بھوکا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا غم کسی کا غم نہیں. بعض بات کو سینہ کوڑتے ہیں، بال نوچتے ہیں، اور یہ عادات اکثر و بیشتر عورتوں میں پائی جاتی ہیں. یہ اس قدر غم مناتے ہیں، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، میرے آقا کو جو غم پہنچے، وطن پاک ماں کے وطن پاک میں ہے تو باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 6 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. مقام صاحبہ بھی والدہ ماجدہ انتقال کر جاتی ہیں. میرے آقا ننھے ہاتھوں سے قبر کھود رہے ہیں. سوچو وہ لمحہ کیسا، اپنی ماں کی قبر، اور آنکھوں سے آنسو جاری. ماں کا سایہ، باپ کا سایہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا، اب ماں کا سایہ تھا وہ بھی ہو گیا. جن کے مرتبے اعلیٰ ہوتے ہیں ان کے آزمائش بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. ننھے ننھے آنکھوں سے قبر کھود رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ادھر ماں کو دفنایا، دادا نے سنبھال لیا تھا، لیکن 2 سال کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کا مثال ہو گئے. کبھی اس ستون سے کھڑے ہو کر لگ کر رو رہے ہیں، کبھی اس دیوار سے لپٹ کر رو رہے ہیں. شاید میری دعا ہے
آکے سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جگا گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں خیال حضرت کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں اور بزرگوں نے کہا کہ زندگی ایسی جیو جب تم پیدا ہوئے تھے تو لوگ ابھی علامہ قاری شاہد صاحب اللہ تقریر فرما رہے تھے کہ حالات جو بھی ہوں تمہاری زندگی کا مقصد ایک ہونا چاہیے اللہ اور رسول راضی ساری تقریر کا نچوڑ زندگی ایسی جیو جب تم پیدا ہوئے تھے تو لوگ ہنس رہے تھے تم رو رہے تھے لیکن جب مرو تو لوگ رو رہے ہو تمہارے جانے کی کمی غلطی ہو انہیں تمہاری کمی کو محسوس کرتے ہو کہ ایسی شخصیت دنیا سے چلی گئی کہ اب اس کی بھرپائی ہم سے نہ ہو پائے گی کسی سے نہ ہو پائے گی تمہاری غیر موجودگی پر تاپیں نفس اور روئے اور تم ہنستے ہوئے جاؤ تمہاری زندگی جو ہے ایسی ہونا چاہیے تو شاعر نے کہا کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو فریب میں ہو بغور دیکھو مجھے لگے کہ آپ سمجھ رہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں ایک درخت لگا رب تبارک و تعالی ایک مرتبہ بندے مومن سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے اور وہ درخت قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں میری دعا رد ہو سکتی ہے سنو توجہ میری دعا رد ہو سکتی حضرت کی دعا رد ہو سکتی ان کی دعا رد ہو سکتی اماں کی دعا رد ہو سکتی ہے ابا کی بھی دعا رد ہو سکتی ہے یہ جو اہل مزار صاحب مزار شاہ کو رہی چشتی ان کی بھی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن جو جنتی ہے نا جنت کی اینٹ بھی دعا کر دے گی تو رد نہیں ہوگی سبحان اللہ جنت کی تو وہ درخت
تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. جتنی مرتبہ کہو گے سبحان اللہ اتنے درخت لگ جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے علماء آپ سے کہتے ہیں کہ نا سبحان اللہ بولو آپ کا فائدہ ہے. بس بولنے والے کے لیے تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا ہے کہ ہاں یار میں جو بتا رہا ہوں سامنے والا سمجھ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں تو ایسا لگے گا کہ صاحب جو ہے بیٹھے تھے تقریر کر رہے تھے تو سارے چلے گئے اٹھ کے اور ایک صاحب بیٹھے ہیں تو مقرر صاحب سمجھے کہ یار سب اٹھ کے چلے گئے لیکن ان کو میری تقریر بہت اچھی سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کو دین سے بڑا لگاؤ ہے اور حدیث بڑی سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ بیچارہ جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور پوری دل جمعی کے ساتھ سنا ہے. تو کہا بھائی آپ کی حوصلہ افزائی میں کس انداز میں کروں, کیسے آپ کی تعریف کروں کہ اس آدھی رات کے بعد کوئی بھی نہیں ہوا تم اکیلے بیٹھے ہو. کہا اگر جس کرسی میں آپ بیٹھے ہیں اس میں چادر میری بھی چھوٹی ہے, چادر کے انتظار میں بیٹھے. بھائی مجھے ایسا نہ لگا کہ آپ چادر کے انتظار کے ساتھ چادر تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی ہے. حضرت بلال حبشی بستر مرگ پر ہے, انتظار موت ہے, موت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اللہ حضرت بلال حبشی آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت بلال کی بیوی آپ کے سرانے بیٹھے رو رہے ہیں اور حضرت بلال کیا کریں, نادان روتی ہو, کیوں رو رہی ہو؟ بیوی کہتی ہے میرے سرطان میرے سر سے شور پر سایہ جا رہا ہے, میرے سر کا تاج آج مجھ سے جدا ہو رہا ہے, میرے جسم کا حصہ جا رہا ہے, میری زندگی کا جز جا رہا ہے. میں رو نہیں تو کیا کروں گا؟ میرا سب سے عورت کے لیے سب سے بڑا سہارا کیا ہوتا؟ اس کا شوہر. باپ کے جانے پر اتنا دکھ نہیں ہوتا, بھائی کے جانے پر اتنا دکھ نہیں ہوتا, بیٹے کے جانے پر بھی اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے عورت کو جتنا دکھ اس کے شوہر کے جانے پر ہوتا ہے. کیونکہ شوہر سے اس کی زندگی ہے, شوہر سے اس کی ناموس ہے, شوہر سے اس کی دنیا بھی ہے, شوہر سے اس کی آخرت بھی ہے, شوہر سے اس کی جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. کہتی ہے کہ میرے سرتاج آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہو, میں رو نہیں تو کیا کروں, سب سے بڑی دولت تو میری آپ ہے. کہا آپ مسکرا رہے, آپ مسکرا رہے, کہا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں, ساری زندگی آقا کے وصال مبارک کے بعد ساری زندگی میں آقا کے دیدار کو ترستا رہا, تڑپتا رہا, ملاقات کے لیے اضطراب پیدا ہوتا رہا, آقا سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن آج وہ گھڑی آ گئی ہے کہ اس زندگی سے الوداع پانے کے بعد, اس جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد آقا سے ملاقات ہونے والی ہے. تو وہ سبحان مومن کے لیے تو موت جو ہے وہ تحفہ ہے, تحفۃ المومن, الموت تحفۃ المومن. موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے. اجی ڈرتے وہ ہیں جن کا آخرت میں کچھ نہ ہو, توجہ ہے, مرنے سے ڈرتے وہ ہیں جن کا آخرت میں کچھ نہ ہو, وہ نہیں ڈرتے جن کا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لے رکھا تھا. لہم فی الدنیا والآخرہ. مرنے سے تو یہ ڈر ہے خبیث جن کے لیے سب کچھ دنیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں اور آقا علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور اس پر میرے رب کا احسان عظیم یہ ہے کہ ہم آقا سے محبت کرنے والے ہیں. اور آقا علیہ السلام کے حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی میری محبت ہوگی جہنم میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ. ہم تو آقا سے محبت کرنے والے ہیں. تو جی حضرت بلال کا آج وہ ملاقات کا دن ہے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج جان کو دے رہا ہوں. گائے قبر میں آئے فرشتے تو ان سے میں یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں ہے فرشتوں کیوں ہوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد, جان بھی ہے
یہاں پہنچا ہوں، آقا نے یہ جان دی ہے تو یہاں پہنچا ہوں۔ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغیر دیکھو، فریب میں ہو بغیر دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں، مرا نہیں ہو غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا، مرا نہیں ہو غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا۔ دو تین شعر ان کی فرمائش ہے، اس کے پیش کر دوں اور اس کے بعد جو ہے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے یہاں خوشی ہو یا غمی ہو، ہر وقت سرکار کا میلاد مناتے ہیں، الحمدللہ۔ اور کیوں نہ ہو، کہا کہیں آسی کہیں آسی کہیں تاب کہیں وہ آپ کو اسی انداز میں بولنا پڑے گا، ورنہ وقت کوئی ہو گیا سلام پڑھنے والا۔ اگر تقریر ہوتی نہیں ہے کروائی جاتی، اپنی تعداد میں جو جانے والے دور دراز کے ہونے جانے دو، ڈرو زبردستی روکو نہ، آپ ہو محبت کے ساتھ بیٹھو اور سنو جتنی دیر سننا، اور جہاں دل بھر جائے میں خود ہی سمجھ جاؤں گا تمہیں، میں سلام بھی پڑھ دوں گا۔ بلند آواز سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہیں آسی کہیں طٰہٰ کہیں وشمس آیا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی،
خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. سبحان اور یہ سنا ہے کہ بہت غار اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت غار اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نائے دل قبر کا خوف نائے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہو. اللہ سبحان اللہ. قبر کا خوف نائے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے. ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے سہارا ہو وہی بولے. ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں. سبحان اللہ. بس اسی بات سرے حشر شفاعت ہوگی. ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں. بس اسی بات سرے حشر شفاعت ہوگی. درود پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا کریم محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وہ لگاتار تھوڑا سا جو ہے بیچ میں کر دیا. کیا دلا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے لوگو اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجنا ہے. کل کے لیے کیا بھیجنا ہے. قیامت کے دن کے لیے حشر کے لیے کیا بھیجنا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون. بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. رات میں کرو دن میں کرو بھیڑ میں کرو تنہائی میں کرو ہنسی میں کرو مذاق میں کرو گناہ سمجھ کے کرو یا ثواب سمجھ کے کرو. سب تبارک و تعالی دیکھنا سب دیکھ رہا. کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے. وہ ہر چیز سے باخبر ہے. تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ محفل ہم نے جو سجائی ہے ابھی اس سے قبل جو ہے علامہ فیضان اللہ نے بہت اچھی گفتگو آپ سے فرمائی کہ مرنا جینا یہ فلسفہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا موت اور زندگی.
موت اور زندگی کا جو فلسفہ بنایا اسی پر رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زندگی تمہارے لیے قیامت تک کی نہیں ہے، تمہاری زندگی مقرر ہے، محدود ہے، 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال 100 سال، اس کے بعد تمہیں مرنا ہے، مرنا ہے، یہ بات ہے کہ تمہیں موت آنی ہے۔ یہ اگر کوئی کہے کہ صاحب لوگ گانے کرتے ہیں کہ صاحب وقت سے علاج ملتا تو شاید نہ مرتا، فلانے ہاسپٹل میں بھرتی کرا دیتے تو شاید نہ مرتا، فلانا علاج کرا دیتے تو شاید نہ مرتا، انگریزی دوائی کھلائی ہے اس لیے مر گیا، آیورویدک کھلاتے تو نہ مرتا۔ یہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں لوگ۔ مجھے بتاؤ تو آیورویدک والوں کو موت نہیں آتی ہے؟ سبحان اللہ، کوئی کہے کہ صاحب آیورویدک علاج میں موت نہ آتی، آیورویدک ڈاکٹر حکیم طبیب اگر حکمت کی وجہ سے موت ٹالی جا سکے تو حکیموں کو موت نہ آتی، اگر طب کی وجہ سے موت ٹالی جا سکتی تھی تو پھر طبیبوں کو موت نہ آتی، ڈاکٹری کے ذریعے موت ٹالی جا سکتی تو موت ڈاکٹروں کو نہ آتی، سائنس کے ذریعے موت ٹالی جا سکتی تھی تو موت ڈاکٹروں کو سائنسدانوں کو نہ آتی، انجینئر موت کو ٹال نہیں سکتی، وکالت موت کو ٹال نہیں سکتی، بڑے بڑے طاقتور شہرت عزت والے شہرت والے زوراور ہر ایک کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے، کوئی نہیں بچے گا، اس موت کے شکنجے سے کوئی نہیں بچا۔ رستم بھی گیا ہے، بڑے بڑے پہلوان بھی گئے ہیں، کر لیں تجھ کو جو کچھ کرنا ہے، آخری موت ہے، تو وہ خاکے پھول لے گا کب تک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تک، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، آخری موت، مرنا تو ہے سب کو۔ پھر جب رب تبارک و تعالی نے موت کو پیدا فرمایا، زندگی پیدا فرمائی، ساتھ میں موت کو پیدا فرما دیا، فرشتوں نے سوال کیا تھا مولا تو نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، موت کو پیدا فرما دیا ساتھ ہی ساتھ، یہ کیسے لطف اندوز ہوگا، زندگی کے کیسے مزے اٹھائے گا، زندگی سے لطف اندوز کیسے ہوگا؟ مولا جسے پتا ہو کہ کرنا ہے تو وہ کیسے زندگی جیے گا؟ پروردگار عالم یہ موت کا فلسفہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے فرشتوں تم کیا سمجھ رہے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ہاں تمہارے سوال کا جواب ضرور ہے میرے پاس۔ اے فرشتوں موت اگر میں نے پیدا فرمائی ہے تو ساتھ میں نے امید کو بھی پیدا فرما دیا ہے، ساتھ امید کو بھی پیدا فرما دیا ہے۔ یہ امید ہی سے موت کے خوف سے دور کر دے گی، یہ امید ہی سے موت کو بھلا دے گی، یہ مرنے کے قریب بھی پہنچ جائے گا، لیکن یہ امید ہی سے اس وقت بھی موت کے خوف سے بے خوف رکھے گی۔ کہا وہ امید کیسی ہے؟ کہا جب پیدا ہوگا تو اسے بڑے ہونے کی امید لگ جاتی ہے، بڑے ہونے کی امید لگ گئی، جب تھوڑا بڑا ہوا تو جوان ہونے کی امید لگ گئی، جب جوان ہو گیا تو شادی کی امید بن گئی، جب شادی ہو گئی تو بچے پیدا ہونے کی امید لگ گئی۔ اب بچوں کی پیدائش کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹا کہیں سے دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹا دے دے، ایک اولاد دے دے، ارے بیٹے ہی دے دے، کچھ تو دے دے، ادھر ادھر کے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ اب اسے یہ خوف نہیں ہو رہا ہے کہ میری شادی بھی ہو گئی ہے، میری عمر کا ہر دن جو گزر رہا ہے یہ میری عمر سے کم ہوتا جا رہا ہے، کہ اگر میری 50 سال کی عمر ہے تو میری 50 سال کی عمر میں 25 سال پہلے گزر چکے تھے، اب شادی کے بعد 5 سال اور گزر گئے ہیں، 30 سال کا ہو گیا ہوں، 30 سال زندگی رہ گئی ہے، اس طرف دھیان نہیں جا رہا ہے۔ بچے ہو گئے، پھر ان کی کامیابی کی، ان کی جو ہے پڑھائی لکھائی کی امید لگ گئی کہ صاحب ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا، ایک کو انجینئر بناؤں گا، وکیل بناؤں گا، فلاں بناؤں گا، فلاں بناؤں گا، فلاں کو جو ہے داخلہ فلاں جگہ کرا دوں گا۔ یہ امید پہ امید بڑھاتا گیا، دکان ایک ہو گئی دوسری کی لگ گئی، گاڑی ایک بنا لی دوسری گاڑی کی امید بن گئی، عجیب بڑھاتے بڑھاتے امیدیں بڑھتی چلی گئی۔
امیدیں بڑھتی چلی گئی، پوری آدھی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ پیدا ہو رہی ہے، آدھی پوری ہو رہی ہے، آدھی سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا داڑھی سفید ہو گئی، بال سر کے سفید ہو گئے، گھٹنے جو ہے گھٹنوں سے آواز آنے لگی، کہا نزلہ زیادہ ہو گیا تھا اس لیے داڑھی سفید ہو گئی ہے، بال سفید اس لیے ہو گئے نزلے کی وجہ سے، ورنہ میری اتنی عمر نہیں ہے، دانت گرنے لگے ہیں، نزلے نے دانتوں پر جو ہے حملہ کر دیا ہے، اثر کر دیا ہے، دانت کمزور ہو گئے ہیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، نزلے کی وجہ سے، کمر جھک گئی ہے کمزوری کی وجہ سے، گھٹنے میں آواز آنے لگی ہے کہ بہت زیادہ اٹھایا ہے زندگی میں اس لیے آ رہی ہے، وقت سے پہلے ہم بوڑھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، نادان تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ فلاں کی کمزوری ہے، یہ نزلے کا اثر ہے، یہ بیماریوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہے، یہ تو دل کو دلاسا دینا ہے، یہ سارے موت کے آثار ہیں، سارے موت کے آثار، سارے موت کے آثار، سمجھے گا نہیں، اب نہیں سمجھے گا۔ قرآن کہتا ہے انسان پڑھ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجنا ہے، کل قیامت کے دن یہ تیرا حساب و کتاب ہوگا، وہ جو دن ہے میدان محشر والا دن، وہ جو دن ہے اتنا خوفناک دن ہے، احادیث میں علماء صاحب سنتے رہتے ہیں، اتنا خوفناک، اتنا خطرناک دن ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حاملہ عورت ہو تو اس کا حمل ضائع ہو جائے، بچے اگر ہو تو بوڑھے ہو جائیں خوف سے، وہاں بچے نہیں ہوں گے، لیکن حدیث میں مثال دی کہتے نہیں غم سے بوڑھا ہو گیا، بولتے نہیں ہیں، بولتے سماج میں ہم لوگ بولتے نا اس کی عمر نہیں ہے، غم اتنی لائف ہو گیا کہ یہ بوڑھا ہو گیا، جوان بیٹا کھو دیا اس نے، بیوی پھر چلے گئے، چھوٹا بیٹا تھا وہ سہارا تھا وہ بھی چلے گیا، اب بیچارہ پیٹ میں دو چار بیٹیاں ان کی جو ہے پرورش شادی بیاہ کی فکروں نے اسے بوڑھا کر دیا، فکروں نے اسے بوڑھا کہتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں نا، حدیث میں اسی کی مثال دی گئی ہے، اتنا خوفناک دن ہوگا کہ اگر بچہ ہو بوڑھا ہو جائے، اتنا خوفناک دن، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنی بیوی سے پیچھے چھڑائے گا، اپنے بیوی سے پیچھے چھڑائے گا، اپنے بھائی سے پیچھے چھڑائے گا، اپنے بیٹے سے پیچھے چھڑائے گا، نفسی نفسی کا اعلان، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال لا يسأل حمیم حمیم یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم یوم وصاحبتی باقی وفصیلتی الذی، قرآن کہتا ہے گہرا دوست گہرے دوست کا حال نہیں پوچھے گا، حال نہیں پوچھے گا، یا ایک گہرا دوست قریبی دوست جگری یار، جسے کہتے ہیں جگری یار، جیسے ہمارے ناظم بھائی فیروز بھائی، یہ جگری یار، گہرا دوست، گہرے دوست کا حال نہیں پوچھے گا میدان میں، کیوں نہیں پوچھے گا؟ قرآن کہتا ہے یہ مجرم لو یفتدی یوم من عذاب یوم، قرآن کہتا ہے وہ خوفناک دن ایسا ہوگا کہ دوست کا حال نہیں پوچھے گا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے لیکن حال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی، کیوں؟ کہیں نیکی نہ مانگ لے، کہیں نیکی نہ مانگ لے، آدمی میں ہوتا ہے نا ایسا کہ صاحب ہمارے پاس نہیں ہے، دوست بڑا یار جگری ہے لیکن ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اب اسے ضرورت ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے مانگ لے تو کنارہ کیسے کرتے ہیں کہ یار مانگ لے گا تو زندگی ہوگی ہے نہیں دینے کے لیے، اور اسے لگے گا کہ یہ دینا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں اس کا برعکس ہے، وہاں یہ ہوگا کہ نہیں مانگ نہ لے ہے تو نیکی دومر، کیونکہ وہاں نفسی نفسی کا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم یوم، قرآن کہتا ہے اس مجرم کا حال یہ ہوگا کہ اس کے عوض میں جو اسے عذاب ملنے والا ہے جہنم کا عذاب وہ جب دیکھے گا اسے دکھایا جائے گا کہ جو تو نے جرم کیا ہے یہ اس کی سزا ہے،
کہ تجھے جہنم میں جلایا جائے گا، اور اس کی سب سے ہلکی سزا یہ ہے کہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ وہ ہلکی سزا ایسی ہوگی کہ آگ کی جوتی پہنانے کے بعد اس کا دماغ گھوٹنے کے اندر ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، ناک کے راستے سے اس کا دماغ بے بے کے نکلے گا، اس کے کان کے راستے اس کا دماغ بے بے کے نکلے گا۔ مجرم سے کہا جائے گا بتا مجرم یہ بتا اگر تجھے اس عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے تو بتا تو کیا دینے کے لیے تیار ہے؟ بیوی دے دے گا کہے گا ہاں دے دوں گا، بیٹا دے دے گا تو ہاں دے دوں گا، بھائی دے دے گا تو ہاں دے دوں گا، ارے میرے حصے میں جو زمین جائیداد ہے سب دے دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَجَمَعَ فِي الْأَرْضِ، زمین کو بچھانا بنا دیا جائے، ساری دنیا کا خزانہ اس زمین میں لپیٹ کر اس کے نام کر دیا جائے اور اس سے کہا ہمیں بتا عذاب سے بچنے کے لیے تو یہ دے دے گا کہا وہ بھی دے دے گا۔ کل پھر بھی کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ زمین تمام دولت بھی دے دے تو دولت کے عوض اسے عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ نزاعۃ للشوا، چمڑی ادھیڑ لینے والا عذاب، چمڑی ادھیڑ لینے والا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کل کے لیے کیا بھیجنا۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کل مر گیا، کوئی آج مر گیا، کوئی کل مر رہا ہے، کوئی کیا پتا ہمارا دن کون سا، ہماری رات کون سی آتی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل، میں خاص کر نوجوان نسل سے مخاطب، ہماری نوجوان نسل تو سوچ رہی کہ ریل بنانا نہیں پائے، وہ ریل بنانے ملے۔ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ محمد بن قاسم 16 سال کی عمر میں ہندوستان سے کیا، اور ہمارے نوجوانوں کو 16 سال کی عمر میں استنجا کرنے کا طریقہ پتا، اگر پتا ہے تو اسے ریل بنانے کا طریقہ پتا، اسے پتا ہے کہ کون سے اینگل سے ویڈیو لیا جائے گا تو زیادہ وائرل ہوگا، اسے پتا ہے کہ کس فلٹر میں ڈالنے کے بعد ریل جو ہے بہترین کلیئرٹی آئے گی، اسے کون سے فلٹر میں ڈالنے کے بعد اس کو اپلوڈ کرنا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ ویورز کیسے بڑھیں گے، اسے یہ بھی پتا ہے فالوورز کیسے بڑھیں گے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ میرا جو ہے کیسے گراف اونچا ہوگا، سب پتا ہے، ریل بنانے کے انداز سارے پتا ہو گئے، لیکن اسے پتا نہیں ہوا تو قرآن پڑھنے کا انداز پتا نہ ہوا، پتا نہ ہوا اسے تو وضو کے فرائض پتا نہیں ہوئے، اگر پتا نہیں ہے اسے تو نماز کے فرائض و واجبات پتا نہیں ہے، جو سب سے اول فریضہ تھا کہ اسے نماز کا فرض پتا ہونا چاہیے تھا، اسے وضو کے فرائض پتا ہونے چاہیے تھے، اسے قرآن کی تلاوت کا انداز پتا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہائے افسوس اسلام میرے چاہنے والے رہے جن کا لال تھا، افسوس کو حال نہیں رہے۔ ہمارا حال یہ تو ہے کہ ہم نے دنیا کفار مشرکین کا طریقہ کار اپنا لیا ہے، ہم نے مشہور ہونے کے طریقے، اب تو ہر دیوسی کی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم نے مشہور ہونے کے لیے اپنی بہنوں کو لا کر جو ہے کھڑا کر دیا ہے ویڈیو کے سامنے، ریلوں کے سامنے، بیٹوں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، ماں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، بہنوں کو لے کر بھی ریلیں بنائی جا رہی ہیں، اس قدر بے حیائی کا جو ہے ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے کہ دین نے ہماری شریعت نے یہ سکھایا کہ ہم دین کا اس طرح سے النگن کریں گے، دین کی اس طرح سے مذاق اڑائیں گے۔ ارے تمہیں شرم غیرت آئی، تمہیں یہ حیا نہ آئی کہ تمہیں کل میدان محشر میں میرے آقا نے اگر پوچھ لیا اے میری قوم کی شہزادیوں تمہیں یہ بات پتہ نہیں تھی کہ تمہیں مسجدوں میں جانے سے روکا گیا ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ وہاں تو نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، اور مسجدوں میں جانے سے روکا گیا، تم نے میروں کے سامنے آنے سے تمہیں روکا گیا تھا، تم نے ساری دنیا کے سامنے کیمرے میں آ کر آئی جائے، کس لیے؟ کس لیے؟ اور سوچتے ہیں کہ صاحب کو کیا نام ہے نعتیں لگا لیں گی، وہ کیا نام ہے تقریریں لگا لیں گی، تو برقعے والی جو ہے برقع اوڑھ اوڑھ کے اس میں فیشن دکھا رہی ہیں، کوئی ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی پیر دکھا رہی ہے، اور اس طرح سے اپنے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مشہور کرنے میں لگی ہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟
کہاں جا رہا ہے یہ مشق؟ اور مجھے افسوس ہے ان باپوں ان بھائیوں پر جو اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ مغربی تہذیب نے ہماری عزتوں کو کھوکھلا کر دیا، اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ مغربی تہذیب نے ہمارے گھروں سے دین کو دور کر دیا، اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے ذہنوں سے ہمارے سینوں سے سرکار کی الفت کو نکال دیا، رب تبارک و تعالی کی خشیت کو نکال دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اس منہ کے ساتھ سرکار کا سامنا کریں گے ہم؟ اس منہ کے ساتھ ان آنکھوں کے ساتھ سرکار کا سامنا کریں گے؟ میرے آقا نے پوچھ لیا کہ میں نے دین ایسے چھوڑا تھا جیسے تم نے میں نے تمہیں اس لیے دین قرآن پڑھتا کس لیے پہنچایا تھا، قرآن اس لیے تم نے پہنچایا تھا، میں نے طائف میں پتھر اس لیے کھائے تھے کہ تم میرے دین کا مذاق اڑاؤ میرے کے سامنے، طائف میں مجھے لہو لہان کیا گیا پتھروں سے، طائف کے سرداروں نے ان آباشی لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا تھا، ان کنکر اور پتھروں سے میرے پیچھے لگایا، میں نے اس لیے کنکر پتھر کھائے، میں نے اس لیے اپنے گردنوں پر اوجھڑیوں کو برداشت کیا کہ تم میرے دین کا مذاق اڑاؤ۔ ہمارے پاس جواب ہے کچھ کہ قبر و حشر کا ہمیں کوئی خوف نہیں، دین کی محفلوں میں ہم تو ہمارا دل نہیں لگتا، اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دوست کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قائم نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کچھ گئے ہوں گے نہیں ڈھلے گری نماز کے اس میں عورت نہیں ڈھلے غریب نواز کے عورت، غریب نواز کے عورت میں جائیں گے، پھر پانی پت جائیں گے، پھر فلانی جگہ جائیں گے، پھر تیوہ شریف جائیں گے، اور نماز ایک کہیں گے ہم نہیں ڈھلے، یہ غریب نواز کے دیوان میں ایک ٹائم کی نماز نہیں، 1500 روپے بھرے چلو کرنے گھومنے، غریب نواز کی بارگاہ میں تارا گڑھ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تارا گڑھ، کہاں جا رہے ہیں؟ انس ساگر، نماز ہو رہی ہے نا، غریب نواز کے دیوانے آئے ہوئے ہیں، نماز کو پہلے پڑھے ہیں کیا؟ کون ہے غریب نواز کے دیوانے؟ اگر شریعت نے پابندی نہ لگائی ہوگی تو غریب نواز خود مزار چھوڑتے اور اتنے لڑ بجاتے اس دیوانے پہ، اتنے لڑ بجاتے، وہ شریعت مطالعہ نے انہیں مجبور کر رکھا ہے، مجبور کر رکھا کہ مزار سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ جسم و جسمانیت کے ساتھ مزار شریف سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ خود اٹھتے اور مضبوط والا اور اتنے لٹ بجاتے ان غریب نواز کے دیوانوں پر اور ان دیوانیوں پہ، وہ جو دیوانیے جاتے ہیں یہ دیوانیے نہ گھر میں ایک ٹائم کی نماز سے مطلب ہے، کلیہ شریف میں جائے گی منت مان لیتی ہے، نماز کی منت نہیں مانے گی، نماز کی منت نہیں، کلیہ کی منت مانی جائے گی، اجمیر کی منت مانی، جہاں سے مانا ہے وہیں کی منت مانی جائے گی۔ جبکہ مدو بتاؤ نماز پڑھ لے، یہ تو سب جانتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی وہ بھی جانتے ہیں نماز فرض ہے نہیں، بولو ہر مسلمان مرد عورت باقی بالغ پر فرض ہے نہیں کرتے، بولو اور مزار پہ جانا فرض ہے، بولو اجی نہ مرد کا جانا فرض ہے نہ عورت کا جانا، عورت کو تو منع فرض نہیں ہے، لیکن اسے فرض بنا لیا مزار پہ جانا فرض۔ اب سنی تو دلیل کے طور پر پیش کر رہا کہ جو مزار پہ نہیں جا رہا ہے وہاں مزار پہ نہیں جا رہا تو وہاں بھی، اور مزار پہ جا رہا ہے سنی۔ تو بھائی تمہاری معلومات کے لیے وہابی بھی جا رہا ہے مزار، تمہاری معلومات کے لیے بتا وہابی بھی خوب جا رہا ہے، بلکہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ کا سارا نظام وہابی ہی سنبھالتا ہے، وہ متولی ہے بھائی وہاں کے حضرت نظام الدین اولیاء کے متولی ہے، وہ وہابڑے ارکان کو آ جاؤ چادر بھی کوئی بدلتے، سارا نظام وہی دیکھ رہے،
اب آؤ کام آؤ نماز پر اسے چھوڑ دیا مزار پہ جانا مستحب تھا یہ کب تھا یہ اہل مزار ہمارے لیے تعلیم کا ہمارے لیے درس عبرت کے لیے ہمارے لیے تربیت کا یہ اہل مزار ہمارے لیے درس عبرت ہے یہ اہل مزار ان کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے ہماری ذمہ داری لیکن ہم نے تعلیمات نہیں اپنایا ہم نے شارٹ کٹ اپنایا جیسے شارٹ کٹ سعودیات میں چلتا ہے نا کہ پیسہ دو 2 لاکھ روپے دو اور فائدے میں 10,000 روپے مت لے لو یہ شارٹ کٹ ہے جیسے جوا کھیلتا آدمی کہ شارٹ کٹ میں 1 گھنٹے میں 10 لاکھ ہار بھی گیا 10 لاکھ جیت بھی گیا ہم نے وہ شارٹ کٹ اپنایا ہے مزاروں پہ جا کے کہ صاحب مزار پہ جائیں گے بیڑا پار ہے مزار پہ جائیں گے دعا کر لیں گے چادر چڑھا دیا بیڑا پار ہو گیا پیارے یہ بات سمجھ لینا کہ دنیا تو مل سکتی ہے لیکن آخرت سے دور رہو آخرت سے دور رہو کیونکہ انہوں نے خود حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا نا تو اس رات اور میں تمہیں بتا دوں غریب نواز کا وقت بچر ہو گیا جب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جس رات صبح فجر کے ٹائم پہ رات بھر آپ کے مریدین بتاتے ہیں کہ غریب نواز کا حجرہ بند اور حجرے کے اندر سے ذکر و تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہتی ہیں رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی ہیں مولا تو مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے اللہ اللہ مولا تو مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے معین الدین نے ساری زندگی میرے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی پروردگار عالم تیرے دین کے لیے میں نے اتنے لمبے لمبے سفر کیے ہیں مولا عز و جل تیری تسبیح و تقدیس کی تحریر کی ہے مولا عز و جل میں مانتا ہوں کہ میں تیرے ان بندوں کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے تجھے راضی کر لیا ہے مولا تو مجھ سے راضی ہو جاؤ اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو میری زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا آواز ہے رب کو راضی کرنے کے لیے اور مریدین کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رات بھر ایک نور کی کرن ایک نور کا تار آپ کے حجرے مقدسہ سے رات بھر لگا رہا سبحان اللہ ایک نور کا دورہ آسمان سے شروع ہو رہا تھا اور آپ کے حجرے مقدسہ پر ختم ہو رہا تھا حجرے مقدسہ پر اور وہ نور کا دورہ آخری پہے تک رہا تہجد تک رہا ادھر آواز بند ادھر دورہ ختم ادھر دورہ کہ رات بھر ذکر و تسبیح و تحلیل میں گزاری اور قاسمہ جب حجرہ کے دیکھا ہے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک حقیقی کو اپنی جان پر سپرد کر چکے تھے اور کہا آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا تھا ھذا حبیب اللہ یہ اللہ کا پیارا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے اللہ اللہ آج ہمارا آج کیا ہم تو خود اللہ سے راضی نہیں ہیں اللہ سے ہم خود راضی نہیں ہیں تو پھر جب ہم راضی نہیں تو اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا سبحان اب آپ کہو گے کہ بھئی صاحب یہ بات کیسے کریں کہ ہم راضی نہیں بتاؤ تم راضی ہو اللہ سے بولو نا وہ راضی ہے کون کون راضی ہے آپ راضی اللہ سب راضی ہر مسلمان کہتا ہے اللہ سے ہر مسلمان جس کو میں آپ بارے یہ مت کرو ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں اللہ سے راضی ہونے کا مطلب جانتے ہیں اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو پسند ہو وہ ہمیں پسند ہو سبحان اللہ سے راضی ہونے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے بتاؤ اللہ کو کیا پسند ہے اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اے لوگوں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو راضی کر لو محبوب کہتے ہیں قرۃ عینی کی سلام نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بتاؤ نماز پڑھتے ہیں اللہ سے راضی ہے نماز نہیں پڑھتے اللہ سے راضی ہے نماز نہیں پڑھ رہے اللہ سے راضی ہے زکات دینے کے ٹائم پہ جو ہے آنا کانی کرنے لگتے
کہ صاحب ہمارے پاس نہیں ہے، اتنا خرچہ ہے اتنا خرچہ ہے، وہاں پھنس گئے یہاں پھنس گئے یہاں پھنس گئے، تو ساری زندگی پھنسا ہوا رہتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا نکلنے نہیں پاتا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے ٹائم پہ نیت خراب ہو جاتی ہے کہ صاحب کیسے ادا کروں، وہاں پھنسا ہوا ہے یہاں پھنسا ہوا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر تم پہ 10 لاکھ روپے ہے تو 10 لاکھ میں جو تجھ پر فرض ہے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ اگر تیرے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کسی سے ادھار لے کے دے 1 لاکھ میں 2500 روپے دینا ہے جو مجھے دینا ہے دے، اور دینا پڑے گا۔ تو یہ زکوٰۃ دینے کے ٹائم پہ آنا کام، اچھا پھر سب سے زیادہ گڑبڑ کام کہاں کر رہے ہیں؟ کسان سب سے زیادہ گڑبڑ کر رہا ہے، اس دینے کے ٹائم پہ کہتا ہے کہ صاحب ہو جائے ہاں دینا، اس کا فرسٹ کوالٹی کو نکالتا ہے بیچنے کے لیے، سیکنڈ کوالٹی کو نکالتا ہے اپنے کھانے کے لیے، اور تھرڈ کوالٹی کو نکالتا ہے مدرسے والے آ جائیں گے تو انہیں دینے کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہر چیز تم بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ رب کی بارگاہ میں وہ نہ خرچ کرو گے، تمہیں جو پہلے پسند تھا اعلیٰ کوالٹی کا اسے تو بیچ دیا، اور جو سیکنڈ کوالٹی کا تمہیں پسند تھا وہ تم نے گھر رکھ لیا، اور جو تھرڈ کوالٹی تھا جانوروں کو کھلانے والا تھا وہ مدرسے والوں کو دو، اور وہ بھی بات تو وہ بھی نہیں دیتے، وہ تو اللہ ماشاءاللہ دیتے، بات تو سارا سمیٹ کے رکھتے، اس میں جب نہیں دو گے تو کھیتوں میں جو ہے برکتیں کہاں سے؟ ہم اللہ سے راضی ہیں، نماز ہم نہیں پڑھیں گے، عشر ہم نہیں دیں گے، بے حیائی ہم نہیں چھوڑیں گے، چغل خوری ہم نہیں چھوڑیں گے، غیبتیں ہم نہیں چھوڑیں گے، بے حیائی سے ہم نہیں منہ موڑیں گے، بے غیرتیوں سے ہم نہیں منہ موڑیں گے، ماں باپ کو ستانا ہم نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کی فرما برداری ہم نہیں کریں گے، ان کا احترام ہم نہیں کریں گے، بڑوں کا احترام ہم نہیں کریں گے، چھوٹوں پر شفقت ہم نہیں کریں گے، ہم اللہ سے راضی ہیں۔ یہ کیسا راضی ہونا ہوا؟ یہ کیسا راضی ہونا ہوا؟ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اللہ سے ڈرتے رہو، اور راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو حرام کہا اسے حرام کر دو، راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو منع کیا اسے منع کر، راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر بہنوئی ہو، بھائی ہو، دوست ہو، چاہے جتنا عزیز ہو، ناطےدار ہو، رشتہ دار ہو، سب ایک اللہ اور رسول راضی ہونا چاہیے، چاہے ساری دنیا اللہ اور رسول راضی۔ کسی نے کہا کہ آبرو میرے آقا بچانا کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ، آبرو میرے آقا بچانا کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ، میرے آقا نہ تم روٹھ جانا، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے، میرے آقا نہ تم روٹھ جانا، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے، اے خدا التجا ہے یہ میری۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم فرمایا کہ تمہیں آخرت کی فکر ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجنا۔ ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ ہمارے بعد ہمارے ساتھ ہم سے پہلے کتنے گزر گئے، اور ہماری کون سی صبح آخری ہو، کون سی رات ہماری آخری ہو، اس لیے رات کو اگر سو
تو کم از کم 3 مرتبہ استغفراللہ پڑھ کر سویا کرو. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر سویا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دل میں جو ہم سے جملے کلمات ادا ہوئے ان سے ہمارا دین ایمان ختم ہو گیا ہو، ایمان چلا گیا ہو. یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا قرب قیامت، لوگ صبح کو ایمان والے ہوں گے مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو کافر ہوں گے، صبح کو مسلمان ہوں گے. حالات وہ یہی چل رہے ہیں اس دور میں. کوئی کچھ بھی کہیں میں کچھ بھی بول رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ میرا ایمان جا رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ ایمان ایسے چلا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، آٹے کو پتہ نہیں چلتا. اسی انداز میں ایمان چلا جا رہا ہے. اس لیے کم از کم 3 مرتبہ، اور اگر آپ کو پورا استغفار یاد نہیں ہے تو اس سے خالی استغفراللہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھ سکو 7 مرتبہ پڑھ لو، اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر سویا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو رات ہماری آخری ہو اور ہماری آنکھ نہ کھلے تو اللہ کرے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے. اس انداز میں مرو پیارے کہ اگر دھوکے سے بھی موت آ گئی، یوں تو بڑے نصیب والے ہیں جنہیں بڑھاپا نصیب ہوا ہے، بڑے نصیب والے ہیں جنہیں بڑھاپا مل گیا ہے، ورنہ کتنے تو جوانی میں چلے گئے یہ سوچتے سوچتے کہ تو ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بڑھاپا آئے گا تو مسجد پکڑ لیں گے. یاد رکھنا پیارے بڑھاپا ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اگر مل گیا ہے تو پھر کے بڑے خوش نصیب ہیں. میں اپنے ان بوڑھے بزرگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا رب بوڑھوں کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے. حیا فرماتا ہے، بوڑھوں کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے. اگر بڑھاپا تمہیں ملا تو بڑے خوش نصیب ہو میرے بزرگوں. تم خدا کے لیے کبھی ایسا نہ کرنا کہ تم اپنے رب کو ناراض کر لو. کہیں ایسا نہ ہو تم سے کہ اگر نیکیاں نہیں ہو پا رہی ہیں تو ناراض کرنے والے کام مت کرنا. یہ آج کل یہ جو ہے بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جب بچے نوجوان کو خرافات کر رہے ہیں، مثلا جو ہے شادی میں ڈی جے لے آتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، تو بوڑھے جو ہے ہمارے وہ اشارہ کرتے ہیں لے آؤ. بعد میں جب مونچا پوچھے گے کہیں کہہ دیا ارے بچوں نے کر لیا. یہ جو لے آؤ آپ بند کر کے جو تم کہتے ہو ارے بچے ہیں تھوڑا سا منورنجن کر لیں، یہ منورنجن تمہاری قبر میں آگ پیدا کرے. تم اس بات کا خیال نہیں کر رہے ہو لیکن تمہاری قبر جو ہے وہ آگ سے بھر جائے گی. یہ منورنجن تو یہاں زمین کے اوپر کریں گے لیکن تمہارا منورنجن وہاں جو ہے وہ جب فرشتے برج سے کرے گا نا منورنجن تو وہ منورنجن تمہیں بہت مہنگا پڑ جائے گا. وہ منورنجن ایسا ہے کہ وہ برج اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا منورنجن بہت خطرناک ہو جائے گا. اس لیے منورنجن کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑی خوش نصیبی والی زندگی دی ہے. بڑھاپا کیوں خوش نصیبی ہے؟ کیونکہ اب اس کے بعد انسان کو صرف موت کا انتظار ہوتا ہے. اب موت کا انتظار ہے تو پھر جسے موت کا انتظار ہو وہ اللہ و رسول کو ناراض نہیں کرے گا. وہ اللہ و رسول کو ناراض نہیں کرے گا. اگر اللہ و رسول کو ناراض کر رہا ہے اس عمر میں بھی آگا تو پھر اس سے بڑا بدبخت بوڑھا کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے. پھر اس کا نصیب پورا ہوا. اس پر افسوس کرنے کا مقام اور یہ اپنے بڑھاپے میں بھی افسوس کرے اپنے نصیب میں بھی افسوس کرے کہ اس عمر میں بھی اسے ہدایت نہیں ملی. اور بس حدیث پاک میں آتا ہے کہ 60 سال کی عمر جب پہنچتی ہے انسان کی تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. بولا کرو سبحان اللہ. اپنی طرف رجوع کی تمہیں نہیں سمجھے 60 سال میں اسے توفیق مل جاتی ہے کہ وہ مسجد پکڑ لے کہ مسجد میں آتا ہے. اب 70 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی خطاؤں کو درگزر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کا انعام ہے. بڑھاپا بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے. اور جوانوں تم یہ سوچ کر نہیں اپنے گناہوں میں مصر رہنا کہ کہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں بڑھاپا آئے گا. کتنے جوان چلے گئے. اس لیے اس بات کا خیال رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. وہاں جو نسی کا عالم ہوگا
تو وہاں تمہارے نام اعمال تولے جائیں گے، اور پھر وہاں جب نیکیاں کم پڑیں گی تو ادھر ادھر چکر لگاتے رہو گے، بھٹکتے رہو گے، کوئی تمہیں ایک نیکی دینے تیار نہیں ہوگا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کرتوت ایسے ہو کہ شہروں والے، نمرودوں والے، فرعونوں والے، یہودیوں نصارہ والے اگر ہمارے کرتوت ہے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا اگر حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا تو زندہ جاننا، وہاں تو حساب و کتاب کا بھی مسئلہ نہیں۔ جو جس سے محبت رکھے گا، جو جس کی پیروکاری کرے گا، جو جس کی نقل کرے گا، جو جس کے طریقے کو اپنائے گا، اسی کے ساتھ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہمارا حشر اپنے پیاروں کے سب میں فرمائے اور ان کے ساتھ فرمائے جن سے وہ راضی، اس کا محبوب راضی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔